ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے، اور مچھلی کھانے کے بعد ہم دودھ کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اور ایسی کون سی مچھلی ہے جو پانی کے اندر سانس نہیں لیتی بلکہ پانی کے اوپر ہی سانس لیتی ہے، اور مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر دیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو زبان بھی دی تھی اور زمین پر چلنے کی قوت بھی دی تھی، مگر اس نے خود پر ظلم کیا اور ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سا ظلم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی اور سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ اسی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس کی صورت بگاڑ دی گئی اور اس کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ زمین پر آ کر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا اور سب کو کہا کہ انسان زمین پر آ کر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی اور مچھلیوں کے منہ میں زبان بھی تھی۔ سب سے پہلے مچھلیوں کو ورغلایا کہ انسان زمین پر آ کر تجھ سے پیٹ بھرے گا اور تجھے کھائے گا۔ مچھلیوں نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر پانی کی مخلوق کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی۔ اسی وجہ سے اس سے زبان چھین لی گئی اور اس کو پانی تک محدود کر دیا گیا کہ جب بھی پانی سے باہر آئے گی تو خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ ناظرین محترم، بعض مچھلیاں پانی کے اندر سانس بھی نہیں لے سکتی، جیسے ڈولفن اور ویل مچھلی کا شمار بھی عام طور پر لوگ مچھلیوں میں ہی کرتے ہیں، لیکن سمندر کے نیچے یا پانی میں رہنے والی جاندار کی یہ نسل مچھلی میں شمار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر ہی تیر کر سانس لے سکتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداز میں بنائی ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلیوں کے ساتھ بھی ہے۔ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں جتنا بھی خون موجود ہوتا ہے اس خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے بات کرتے ہیں کہ مچھلی کے بعد دودھ کا استعمال کیسا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق مچھلی اور دودھ کے ایک ساتھ استعمال سے کسی قسم کے نقصان کی یا سائنسی یا طبی طور پر کوئی دلیل نہیں دیتے، یہ صرف ایک کہانی ہے۔ ان دو کھانوں کی چیزوں کا ایک ساتھ استعمال سے صرف نقصان ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ مچھلی یا دودھ میں سے کسی ایک سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دونوں کی غذائیت اور فائدوں کو دیکھا جائے تو مچھلی اور دودھ دونوں ہی ہائی پروٹین اور مکمل غذائیں ہیں۔ کسی بھی بیماری کے بعد کمزوری سے نجات پانے کے لیے ان کا ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں غذاؤں کو صحیح طریقے سے پکا کر کھایا جائے۔ اگر مچھلی کچی رہ گئی ہو یا دودھ صحیح طریقے سے ابال کر استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے، جس میں خارش یا غذا کا یا ہضم نہ ہونا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ کا استعمال بالکل خطرناک نہیں ہے، مگر ان دونوں غذاؤں کا استعمال صحت کے لیے اچھی بات نہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا پیٹ کمزور ہو یا جن کا ہاضمہ کمزور ہو۔ ماہرین غذائیت کے مطابق اگر انتہائی ضروری نہ ہو تو ان دونوں غذاؤں کے ایک ساتھ استعمال سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔